بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلامیات فار کلاس 8 لیکچر نمبر 47. جس طرح ہم نے سوال نمبر 1 سوال نمبر 2 اس کی ہم نے ریٹن ورک کر لی تھی. اب ہم آتے ہیں عبارات کی طرف. تو یہاں پہ آپ لوگ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سوال نمبر 3 کا آپ لوگ ہیڈنگ دے دیں گے، پھر اس کے بعد مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کیجیے. لیکن ایک بات اور آپ لوگ ذہن میں رکھیں، جس طرح یہ ریٹن ورک اور جس طرح یہ ساری چیزیں کی ہے آپ لوگ اسی طرح کریں گے، لیکن ہر عبارت آپ لوگ الگ پیج پہ لکھیں گے. یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ سارے عبارات ایک پیج پہ شروع کریں، نہیں، ہر عبارت الگ پیج پہ. اور دوسری بات، یہاں پہ سوال نمبر 3 مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کیجیے. پھر اس کے بعد عبارت نمبر الف، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. یہاں پہ ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ آپ لوگ مارکر سے لکھیں. اعراب ہے زبر زیر، یہ بے شک آپ لوگ پینسل سے بھی کر سکتے ہیں اور آپ لوگ بلیک مارکر سے بھی لکھ سکتے ہیں. لیکن اگر یہاں نظر نہیں آ رہا، یہاں اگر آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا، تو بے شک یہ کتاب میں بھی ہے، تو آپ لوگ یہ عبارت، یہ آیات مبارک، یہ آپ لوگ کتاب سے لکھیں، لیکن غلط نہ لکھیں. اور اعراب وغیرہ ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ اگر آپ لوگوں نے غلط لکھ لیا، آپ لوگوں نے اعراب غلط لگائی، تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ گناہ گار ہو جاتا ہے. تو ان چیزوں کا آپ لوگ بہت زیادہ خیال رکھیں. ہر عبارت آپ لوگ الگ پیج پہ لکھیں گے. یہاں پہ آپ لوگ ہیڈنگ دے دیں سوال نمبر 3 مندرجہ ذیل عبارات کا مفہوم بیان کیجیے. اور میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا کہ جہاں پہ آ جائے کہ مندرجہ ذیل عبارت کا مفہوم، تو مفہوم کے ساتھ تشریح یہ لازمی ہوگی. اگر آ گیا کہ آپ لوگ صرف ترجمہ لکھیں تو صرف ترجمہ لکھنی ہوگی. لیکن اگر یہ آ گیا کہ آپ لوگ کیا لکھیں؟ مفہوم بھی لکھیں، تو ترجمہ کے ساتھ آپ لوگ مفہوم یہ بھی لکھیں گے. الف، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. ترجمہ، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم خدا سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے. وَلَا تَكُونُوا، اور نہ ہو جانا، كَالَّذِينَ ان لوگوں کی طرح، قالوا جو کہتے ہیں، سمعنا ہم نے سن لیا، وَهُمْ در حقیقت، لا نہیں، يسمعون سنتے، وہ نہیں سنتے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. ترجمہ، اور ان لوگوں جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم خدا سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے. اب مفہوم کی طرف آ جائے. سننا 2 طریقوں سے ہوتا ہے. ایک ہے غور سے سننا، یا اپنی اصلاح کے لیے سننا، یا استاد کی بات سننا. ایسے سننے کو حقیقت میں سننا کہتے ہیں. دوسرے قسم کا سننا ایسا ہے جیسے غور سے نہ سنا جائے، بلکہ ایک کان سے سن کر دوسری کان سے نکال دیا جائے. ایسے سننے کو سننا نہیں کہتے. قرآن پاک مومنوں کو پیغام دیتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان برداری، تابعداری کرو، اور ان کے پیغام کو غور سے سنو اور اس پر عمل کرو، اور ان منافقوں کی طرح نہ ہونا جو قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنتے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں سنتے، یعنی سنی ان سنی کر لیتے ہیں. ہم نے سن لیا، نہیں سن لیا، عجیب عجیب سی باتیں کر لیتے ہیں. دوبارہ آپ لوگ عبارت کی طرف دیکھیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. ترجمہ، اور ان لوگ جیسے نہ ہونا جو کہتے ہیں کہ ہم نے حکم خدا سن لیا مگر حقیقت میں نہیں سنتے. مفہوم، سننا 2 طریقوں سے ہوتا ہے. ایک ہے غور سے سننا، یا اپنی اصلاح کے لیے سننا، یا استاذ کی بات سننا. ایسے سننے کو حقیقت میں سننا کہتے ہیں. دوسری قسم کا سننا ایسا ہے جیسے غور سے نہ سنا جائے بلکہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا جائے. ایسے سننے کو سننا نہیں کہتے. قرآن پاک مومنوں کو پیغام دیتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان برداری،
تابعداری کرو اور ان کے پیغام کو غور سے سنو اور اس پر عمل کرو، اور ان منافقوں کی طرح نہ ہونا جو قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سنتے ہیں لیکن حقیقت میں نہیں سنتے، یعنی سنی انسنی کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ یہ عبارت نمبر 1 کی کیا ہو گیا، یہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ لوگ جائیں گے عبارت نمبر 2 کی طرف، لیکن عبارت نمبر 2 جس طرح میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ کیا کریں گے، وہی بات آپ لوگ عبارت نمبر 2 کیا کریں گے، دوسری پیج پہ آپ لوگ لکھیں گے۔ تو عبارت نمبر B کی طرف آ جائیے۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ اعراب آپ لوگ کیا کریں گے، جس طرح پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ یہاں سے اگر سمجھ نہیں آ رہا تو آپ لوگ کیا کریں، یہ عبارت وغیرہ یہ آپ لوگ بک سے بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن زبر زیر ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ آپ لوگ یہ زبر زیر اور یہ ساری چیزیں غلط نہ لکھیں۔ اعراب لگانا ہے، اعراب لکھنا ہے، تو آپ لوگ یہاں سے نظر نہیں آ رہا تو بے شک آپ لوگ بک سے لکھیں، لیکن صاف اور خوشخط اور واضح ہو۔ آپ لوگ اعراب اگر جب بھی لگاتے ہیں تو آپ لوگ کیا کریں، بہت زیادہ کوشش کریں کہ آپ لوگ یہ صحیح لکھیں۔ عبارت نمبر B، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ ترجمہ، ان بے شک شر الدواب بدترین قسم کے جاندار میں سے عند اللہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک الصم بہرے، البکم گونگے، الذین وہ لوگ لا یعقلون جو عقل نہیں رکھتے، سمجھ نہیں رکھتے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ کی نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ کی نزدیک تمام جانداروں سے میں سے، یہاں پہ میں رہ گیا ہے، میں سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ دوبارہ دیکھیں، ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ ترجمہ، کچھ شک نہیں کہ اللہ کی نزدیک تمام جانداروں سے بدتر بہرے گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ مفہوم، اس آیت سے وہ لوگ مراد ہیں جو صحیح سلامت نظر آتے ہیں، جو سنتے، بولتے اور دیکھتے ہیں لیکن اللہ کے پیغام کی روشنی نہیں دیکھتے۔ اس طرح کانوں سے سنتے ہیں مگر حق بات نہیں سنتے، زبان سے باتیں تو کرتے ہیں مگر اللہ کے پیغام کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ در حقیقت گونگے ہیں۔ ایسے لوگ بدترین کیا ہے، ایسے لوگ بدترین جانور ہیں جو سننے اور بولنے کی قوتوں سے صحیح کام نہیں لیتے۔ ان کی شکلیں تو انسانوں جیسی ہیں لیکن در حقیقت بہرے اور گونگے ہیں جنہوں نے اپنی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ یہاں پہ عبارت نمبر 2 کیا ہو گیا، یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ عبارت نمبر 2 کیا ہو گیا، یہاں پہ یہ کمپلیٹ ہو گیا۔ آپ لوگ عبارت نمبر 2 کی طرف دوبارہ دیکھیں۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون۔ ترجمہ، کچھ شک نہیں کہ اللہ کے نزدیک تمام جانداروں سے بدتر جانداروں میں سے، یہاں پہ میں رہ گیا ہے، آپ لوگ میں سے بدتر بہری گونگے ہیں جو کچھ نہیں سمجھتے۔ مفہوم، اس آیت سے وہ لوگ مراد ہیں جو صحیح سلامت نظر آتے ہیں، جو سنتے، بولتے اور دیکھتے ہیں لیکن اللہ کے پیغام کی روشنی نہیں دیکھتے۔ اس طرح کانوں سے سنتے ہیں مگر حق بات نہیں سنتے، زبان سے باتیں تو کرتے ہیں مگر اللہ کے پیغام کی تصدیق نہیں کر سکتے۔ یہ لوگ در حقیقت گونگے ہیں۔ ایسے لوگ بدترین جانور ہیں جو سننے اور بولنے کی قوتوں سے صحیح کام نہیں لیتے۔ ان کی شکلیں تو انسانوں جیسی ہیں لیکن در حقیقت بہرے اور گونگے ہیں جنہوں نے اپنی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا۔
اسی طرح یہ عبارت نمبر 2 یہ مکمل ہو گیا، اپنی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھائے، یہ عبارت نمبر 2 مکمل ہو گیا۔ اب ہم آتے ہیں عبارت نمبر 3 کی طرف، عبارت نمبر جیم، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، عبارت نمبر جیم، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، ترجمہ، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ دوبارہ آپ لوگ دیکھیں، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، ترجمہ، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ مفہوم، اس آیت کے معنی یہ ہے کہ انسان کے دل پر اللہ تعالیٰ کا پورا اختیار ہے۔ اللہ انسان کے ارادے کو شکست دینے اور مقصد بدلنے پر پورا قابو رکھتا ہے۔ اگر اللہ انسان کی سعادت چاہتا ہے تو گناہ اور انسان کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور اگر انسان کی بدبختی منظور ہو تو ایمان اور انسان کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ کیا ہے؟ اور اگر پہلے انسان کی سعادت چاہتا ہے تو گناہ اور انسان کے درمیان کیا ہو جاتا ہے؟ حائل ہو جاتا ہے۔ تو گناہ اور انسان کے درمیان حائل ہو جاتا ہے تو گناہ کی بجائے انسان نیکی کی طرف جاتا ہے، اور اگر انسان کی بدبختی منظور ہو تو کیا ہو جاتی ہے؟ ایمان، تو ایمان اور انسان کے درمیان، تو ایمان اور انسان کے درمیان حائل ہو جائے تو انسان کیا ہو جاتی ہے؟ گناہ کی طرف چلے جاتے کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اس پر ہر وقت اللہ تو اس لیے ہر وقت، یہاں پہ اس لیے ہر وقت اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ میرے دل کو اطاعت پر قائم رکھ، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تمام دل اللہ تعالیٰ کی چٹکی اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہے، اور جس طرح چاہتا ہے الٹ پلٹ کر دیتا ہے۔ یہاں پہ عبارت نمبر 2 آپ لوگ دوبارہ دیکھیں اس عبارت کی طرف، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، ترجمہ، اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ مفہوم، اس آیت کے معنی یہ ہے کہ انسان کے دل پر اللہ تعالیٰ کا پورا اختیار ہے۔ اللہ انسان کے ارادے کو شکست دینے اور مقصد بدلنے پر پورا قابو رکھتا ہے۔ اگر اللہ انسان کی سعادت چاہتا ہے تو گناہ اور انسان کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور اگر انسان کی بدبختی اگر انسان کی بدبختی منظور ہوتی ہے تو ایمان اور انسان کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہر وقت اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ میرے دل کو اطاعت پر قائم رکھ، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تمام دل اللہ تعالیٰ کی چٹکی میں ہے، اور جس طرح چاہتا ہے الٹ پلٹ کر دیتا ہے۔ یہ عبارت نمبر جیم۔ اب آپ لوگ آ جائے عبارت نمبر دال کی طرف، عبارت نمبر 4 کی طرف، وہی ہر عبارت الگ پیج پہ، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ترجمہ، اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے گناہ گار ہے۔ اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے گناہ گار ہے۔ مفہوم، یہاں فتنے سے مراد مصیبت ہے کہ وہ کون سا ایسا گناہ ہے جس کی سزا ظالموں اور غیر ظالموں سب کو ملے گی۔ علماء کرام نے ان امور کا خاص طور پر ذکر اس کی وضاحت کے سلسلے میں کیا ہے۔
نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے سے رک جانا، یعنی جس قوم میں اسلامی اصولوں پر عمل نہ ہو، نافرمانوں کو ان کے برے عمل سے نہ روکنا فتنہ ہے جس کا عذاب ساری قوم پر ہے۔ دوسری پیراگراف دوسرا یہ کہ جب کوئی قوم جہاد چھوڑ دے اور اللہ کی راہ میں جان دینے کی نسبت اسے اپنی زندگی عزیز ہو تو ساری قوم کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جرم کو روکنے کی طاقت رکھتے ہوئے جرم کو نہ روکنا بھی جرم ہے، اس لیے اس کی سزا بے قصور لوگوں کو بھی ملتی ہے۔ اور سزا پھر کیا ہے؟ سب کو ملے گی۔ دوبارہ آپ لوگ دیکھیں، وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً۔ ترجمہ، اس فتنے سے ڈرو جو خصوصیت کے ساتھ انہی لوگوں پر واقع نہ ہوگا جو تم میں سے گناہگار ہیں۔ مفہوم، یہاں فتنے سے مراد مصیبت ہے۔ یہاں فتنے سے مراد کیا ہے؟ مصیبت۔ اور وہ کون سی؟ کہ وہ کون سا ایسا گناہ ہے جس کی سزا ظالموں اور غیر ظالموں سب کو ملے گی۔ علماء کرام نے ان امور کا خاص طور پر ذکر اس کی وضاحت کے سلسلے میں کیا ہے۔ نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے سے رک جانا، نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے رک جانا، یہ کیا ہے؟ یہاں پہ جو بیان کی گئی ہے، اور برائی سے منع کرنے سے رک جانا، یعنی جس قوم میں اسلامی اصولوں پر عمل نہ ہو، جس قوم میں کیا ہو؟ اسلامی اصولوں پر عمل نہ ہو، تو اس قوم میں کیا ہو جائے گی؟ یہ گناہ اور یہ ساری چیزیں عمل نہ ہو۔ نافرمانوں کو ان کے برے عمل سے نہ روکنا فتنہ ہے جس کا عذاب ساری قوم پر ہے۔ دوسرا یہ کہ جب کوئی قوم جہاد چھوڑ دے اور اللہ کی راہ میں جان دینے کی نسبت اسے اپنی زندگی عزیز ہو تو ساری قوم کو ذلت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جرم کو روکنے کی طاقت رکھتے ہوئے جرم کو نہ روکنا بھی جرم ہے، اس لیے اس کی سزا بے قصور لوگوں کو بھی ملتی ہے۔ سزا کیا ہوگی؟ سزا سب کو ملے گی۔ اگر قصوروار ہے یا غیر قصوروار ہے تو سزا کیا ہو جائے گی؟ سزا سب کو ملے گی۔ تو یہاں پہ یہ عبارت نمبر بے، عبارت نمبر دال ہم نے پڑھ لیا۔ اب ہم آتے ہیں عبارت نمبر ہے اس ہا کی طرف، کیا ہے؟ جو عبارت نمبر 5، وہ 3 عبارات ہم نے کمپلیٹ کر لی۔ اب ہم آتے ہیں عبارت نمبر کون سی؟ عبارت نمبر ہا یا عبارت نمبر 5 کی طرف۔ تو کون سی یہاں پہ عبارت اس کی طرف آپ لوگ دیکھیں، وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش، ایک امتحان ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ اور جان رکھو، یہاں پہ کیا ہے؟ اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش، ایک امتحان، اور یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ دوبارہ آپ لوگ دیکھیں، وَعَلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ، اور جان رکھو کہ تمہارا مال اور اولاد بڑی آزمائش ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس نیکیوں کا بڑا ثواب ہے۔ مفہوم، مال و دولت سے انسان زندگی کی ہر آسائش حاصل کر سکتا ہے، اس لیے مال کی محبت ایک فطری عمل ہے۔ مال اگر جائز اور حلال طریقے سے کمایا جائے تو بھلائی، اگر مال کیا ہے؟ جائز اور حلال طریقے سے ہو تو یہ کیا ہے؟ ایک بھلائی ہے، ایک نیکی۔ اگر مال کیا ہو؟ جائز اور حلال طریقے سے ہو تو یہ کیا؟ یہ ایک بھلائی ہو گئی، ایک نیکی ہو گئی۔ اور اگر